إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور قابل احترام علماء اکرام، ہمارے اس ملک بھارت میں ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے منصبدار لوگ ایک ایسا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہو، سب کے لیے برابر ہو۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے، یہ فی الحال کا میرا موضوع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ہماری بیٹھکوں میں عمومی طور پر ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے صرف مسلمانوں کو تکلیف ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی رائے لی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری رائے اس لیے لی جا رہی ہے کہ ہماری طاقت مانی جا رہی ہے، ہمارا اپنا ایک اثر ہے، ہماری تاریخ ہے، ہم میں اللہ نے کچھ کشش رکھی ہے، اسی لیے ہماری رائے لی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی ہماری طاقت مانی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جب میں زیر تعلیم تھا تب بھی اس سلسلے میں نے خصوصی طور پر مطالعہ کیا اور معلوم کیا کہ ہمارے اس ملک میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ یکساں ایک قانون ہونا چاہیے۔ ہمارے اس ملک کے علماء اکرام، عمائدین ملت اور عام دانشوران قوم سبوں نے اس کی مذمت کی اور اس کو ایک ناقابل عمل بتایا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلمین بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھنے جا رہا ہوں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے خالق ہیں، ہم سب کے خالق ہیں، آسمان اللہ نے بنائے، یہ زمین اللہ نے بنائے، ہم کو اللہ نے بنائے، اس زمین میں اللہ نے ہم کو بسائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں اپنی عبادت کا مکلف کیے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شریعت نہیں اتاری؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قانون نہیں بنایا؟ جب سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، صرف اللہ ہی کو حق ہے کہ سب کے لیے ایک قانون بنا سکتے ہیں۔ بندہ بندے پر کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں جو انسان کی جو زندگی ہے، کسی سماج کے لیے، کسی گلی کے لیے، کسی محلے کے لیے وقتی طور پر، انتظامی طور پر کوئی لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو راستے بنائے جاتے ہیں ون میں کسی راستے کے لیے متعین کر دیا گیا ہو، بس لوگ ایک طرف سے آئیں، ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنا دیے۔ میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جانیں، معلوم کریں اور وحی کی روشنی میں معلوم کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیے۔ ہمیں اس دنیا میں بسانے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی سے پہلے، ہمارے لباس سے پہلے، ہماری زندگی میں ہمارے جوڑے سے پہلے، ہمارے دیگر زندگی کی ضروریات سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست فرما دیے ہیں۔
सूरत الرحمن देखिए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत الرحمن में बयान फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अहले इल्म कहते हैं खलक़ल इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक का जिक्र बाद में फरमाए। अल्लमल कुरान, कुरान को सिखाने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकद्दम रखा, उसको पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, ये बताने के लिए कि इंसान की जो जरूरतें हैं उसकी तख्लीक में सबसे पहली बुनियादी जरूरत उसकी हिदायत है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके खालिक को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उसके खालिक किस बात से राजी होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस बात को जो नापसंद करते हैं, बंदे को मालूम होना चाहिए। इसीलिए खलक़ल इंसान बाद में कहा रब्बुल आलमीन ने, और पहले कहा कि अल्लमल इंसान, इंसान की तख्लीक से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का बंदोबस्त फरमा दिए। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हव्वा को जब इस दुनिया में बसाए, शैतान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, वो भी मुकल्लफ है। जो शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में नाजिल फरमाते रहे हैं उसका इब्लीस भी मुकल्लफ है, जिन उसकी नस्ल भी मुकल्लफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया सूरह बकरा में, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम की जो अजमत और आपके लिए जो सजदे की जो बात कही गई, आपको जिस जन्नत में बसाया गया, एक चूक पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हिकमत बालिगा के जब इनको इस दुनिया में बसाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्ना हबितू मिनहा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को, हव्वा को, इब्लीस को कहा कि तुम्हारी फिलहाल जगह दुनिया है, इस दुनिया में तुमको बसना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरी इबादत के लिए तुम्हारे लिए शरीयत नाजिल की जाएगी, तुम्हारे लिए किताब नाजिल की जाएगी, तुम्हें अहकामात बताए जाएंगे, और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात मिलते रहेंगे उस पर जरूरी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैरवी करे। अल्लाह ताला ने कहा, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की पैरवी करेगा उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लम्हा, गुजरे हुए अय्याम भी और आने वाले अय्याम भी, अल्लाह ताला खौफ से, गम से उसे आजाद करके खुशहाल जिंदगी अल्लाह ताला उसे अता फरमाएंगे। यह कोई तरकीब नहीं दिलाई गई है कि अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करें, यह इंसान के वाजिबात में से है। इसीलिए उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने कहा, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत की अगर कोई पैरवी नहीं करता है, अल्लाह के कानून को नहीं मानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कानून की तकज़ीब करता है, झुटलाता है उसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा के लिए उसे जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा के आखिर में बयान फरमाया, क़ाल अहबिता मिनहा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदु फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन इत्तबअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। वहां पर भी अल्लाह ताला ने कहा, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जब इस दुनिया में बसाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए शरीयत भी नाज़िल की, अल्लाह ने कानून नाफिज किया, ये अल्लाह का कानून चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कानून का मुकल्लफ फरमाए हैं। मैं आपको एक अहम बात यह बताना चाह रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है और ना एक लम्हा भी ऐसा गुजरेगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए शरीयत को रफा कर लिए, उठा लियो। पल पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की रहनुमाई की। आप जरा गौर कीजिए, इस दुनिया में जब आदम अलैहिस्सलाम को बसाया गया तो इस दुनिया में सब के सब मुसलमान थे, नस्ल दर नस्ल मुसलमान थे। तकरीबन 10,000 साल तक दुनिया में एक भी काफिर नहीं, एक भी गैर मुसलमान नहीं, सब के सब मुसलमान। यह बात हमको कैसे मालूम हुई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल को वही के जरिए से इस बात को बताए हैं। एक हदीस है जिसे इमाम अबू हातिम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह अपनी अस्सही में मारूफ और मुअम्मर सहाबी अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत लाए हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को अल-बिदाया व निहाया में भी जिक्र फरमाए और कहा कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की शर्त पर यह हदीस सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इससे इत्तिफाक किया है।
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے، وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 10 قرون، قرن کے معنی کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. کہا کہ 10 قرن، اتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، آدم اور نوح کے درمیان علیہ السلام. کہا کہ 10 قرن. عربی زبان میں قرن کس کو کہتے ہیں اس سلسلے میں آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور حدیث آتی ہے، امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً ایک حدیث لے کر آئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنداً موقوف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی اجتہاد اور اپنی رائے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، اور یہ حدیث سنداً صحیح ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان سے اتفاق کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا جو ہے فاصلہ ہے. ثم اختلف الناس فبعث اللہ النبیین والمرسلین. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا. پھر دھیرے دھیرے لوگوں میں اختلاف ہوا توحید کے مسئلے کو لے کر، اللہ کی عبادت کے مسئلے کو لے کر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مسئلے کو لے کر. توحید میں جب دھیرے دھیرے خلل آیا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. وَأَنزَلَ كِتَابَهُ فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب ایک امت تھے. جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، یہ دراصل اسی کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسلمان بنائے، ان کا دین اسلام تھا، ان کے آل اولاد بھی مسلمان تھے. اور کب تک مسلمان تھے؟ تقریباً 10 قرن تک. عربی زبان میں قرن کا ایک معنی آتا ہے 1 صدی یعنی 100 سال. اگر 10 قرن مراد لیتے ہیں تو 1000 سال مراد ہو جائیں گے، لیکن عربی زبان میں اگر قرن نسل کے معنی میں لیں گے اور اس دور میں اس وقت میں جو ایک نسل کی جو عمر ہوا کرتی تھی 1000 سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اہل علم کہتے ہیں نوح علیہ السلام آپ کی جو دعوت و تبلیغ کی جو عمر تھی وہ 950 سال. بحیثیت انسان طبعی اعتبار سے اللہ نے جو آپ کی عمر جو رکھی ہوگی اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، اس پر تو روشنی ڈالی گئی. جو عمر بتائی گئی ہے بہرحال اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ 1000 سال کم و بیش آپ کی عمر. اس وقت جو انسانوں کی عمر ہوا کرتی تھی 1000 سال، اس سے بھی زیادہ. اگر اس روشنی میں دیکھا جائے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہے 10 قرون 10 قرن کا جو فاصلہ ہے. عربی زبان میں قرن ایک نسل کو بھی کہتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان فرمائے ہیں جسے آج الگ سے تباہ کیا گیا قصص الانبیاء کے نام سے، البدایہ والنہایہ کا حصہ ہے وہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ذکر فرمائے ہیں اور کہا کہ ان آیتوں میں قرن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 1 صدی کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے، اور ایک نسل اس دور میں کم و بیش 1000 سال اور اس سے بھی متجاوز. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا
ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان ساری آیتوں کو ذکر کر کے کہا کہ ان آیتوں میں لفظ قرن نسل پر دلالت کرتا ہے، ایک صدی پر نہیں. یا صدی مراد نہیں ہے، یا نسل مراد ہے. گویا کہ ایک ایک نسل اگر 1000 سال کے ہو جائیں تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ 10 نسلوں کا جو ہے فاصلہ ہے. 10,000 سال تک، اس سے بھی زیادہ مدت تک. کتنی یقین سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اندازہ لگائیے. نبوی فرمان ہے، ایک بھی غیر مسلم نہیں. پوری 10,000 سال تک آدم علیہ السلام کی بھیجے جانے کے بعد، آپ کو یہاں بسائے جانے کے بعد، پھر اس کے بعد شرک آیا. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بسائیں تو اپنا دین، اپنی شریعت، اپنے احکامات، اپنی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمائے. غور کرنے کی یہ بھی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان نوح کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا. مسلسل انبیاء آتے رہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد کہا ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. مسلسل انبیاء آتے رہے، پیدر پہ آتے رہے، بغیر کسی فاصلے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے مسلسل. اور جس قوم نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، فاتبعنا بعضهم بعضا. اللہ رب العالمین نے کہا ایک قوم کے پیچھے دوسری قوم کو، اس کے پیچھے ایک اور قوم کو اللہ رب العالمین برابر ہلاک کرتے رہے. اسلام نہیں قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کو نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو برابر بھیجتے رہے ہیں. قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انبیاء سے وہ زمانہ خالی رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر جگہ کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں بیان فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کئی آیتیں قرآن مجید میں. سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. ہود علیہ السلام آپ سے پہلے بھی، آپ کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں. سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے کہا هذا نذیر من النذر الاولى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پہلے کے نبیوں کا ذکر فرمایا کہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو روکا نہیں اللہ کے رسول تک علیہ السلام. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے پہلے کے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا. آپ کے بعد 500 سال تک اس روئے زمین پر کوئی نبی نہیں تھے. حالت کیا تھی؟ نبی کے نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کی شریعت مٹتی جا رہی تھی، احکامات بدلتے جا رہے تھے. قریب تھا کہ اللہ رب العالمین کا غضب اتنے عروج پر ہو کہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. نبی کا نہیں ہونا، شریعت کا نہیں ہونا، یہ انسانوں کی ہلاکت کے لیے سب سے بڑا سبب ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے عیاض المجاشعی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنہ و نعیمہا میں حدیث موجود ہے. عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کافی طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ نظر الی اہل الارض، ان اللہ نظر الی اہل الارض. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کی مدت اللہ کے رسول کو جب نبی بنایا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الكتاب، کہ پوری دنیا کے لوگ کفر میں تھے، شرک میں تھے، اللہ کی نافرمانی میں تھے، اور سب کے سب اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے تھے، سب کے سب اللہ کو غصہ دلا رہے تھے. قریب تک اللہ رب العالمین سب کو ہلاک کر دے. چند ایک تھے جو نصارہ اہل کتاب میں سے جو اللہ کے دین پر قائم تھے، جیسے ورقہ بن نوفل اور کچھ بقایا جو دنیا بھر میں تھے.
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، کہا کہ میں نے آپ کو نبی بنایا ہوں تاکہ آپ کو بھی آزماؤں اور پوری دنیا کو لوگوں کو آپ کے ذریعے سے آزماؤں۔ کہنے کا مقصود یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجے، جس لمحہ نبی سے یہ دور خالی رہا ہے، نبی سے یہ زمانہ خالی رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا مسئلہ ہو جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ آل عمران میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اسی کی طرف تو اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول آنے سے پہلے دنیا میں کوئی نبی نہیں، اللہ کے احکامات مٹتے جا رہے تھے، قریب تک اللہ تعالیٰ سب کی سب کو ہلاک کر دے، زمین جو ہے فنا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الشورى میں هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں یعنی اس طرح کے قوانین لا کر کے یا اس طرح کے قوانین لانے کی بات کر کے مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہاں ہم اس بات کی قوت مانگتے ہیں کہ مسلمان جو تدبیر اختیار کر رہے ہیں، مسلمان ایک جائز طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے دعائیں سکھائی گئی قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ الممتحنہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام آپ کا قصہ بیان فرمایا، آپ کو آپ کے ماں باپ کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے اللہ کے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیا دعا کی ابراہیم نے علیہ السلام؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کافروں کی وجہ سے، ان ظالموں کی وجہ سے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، قرآن پڑھنا پڑھانا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی آ جائیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں اور ہم آزمائش کے شکار ہو جائیں، اللہ کے دین سے متعلق ایک طرح کی بے چینی ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ دعا کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ البقرہ، آپ اس میں اٹھا کے دیکھیں، تفصیل سے ارکان ایمان کو بتایا گیا، ارکان اسلام کو بتایا گیا، کتنے مسائل، کتنے احکام اس سورت میں شاید کسی اور سورت میں بیان کیے گئے ہوں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اسی لیے دعا سکھائی گئی، احکامات بتائے گئے، شریعت نازل کی گئی اور دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے روکا جائے، اس کے لیے لوگ ان پر ظلم کرتے ہوں، ان میں فتنے میں ڈالتے ہوں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ انت مولانا۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے مولا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے ولی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، ہم آپ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا آج ہی کے لیے سکھائی گئی ہے، کثرت سے اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے امن کے حالات نصیب فرمائے، اللہ کی شریعت پر ہمارے گھر کے اندر بھی، مسجد میں بھی، ہمارے عام ماحول میں بھی، پورے ملک بھر میں بھی، دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔